وأظلنا شهر السلام ضيف يزور بكل عام فإذا أهل هلاله في الكون ينحسر الظلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللہ وبعد. محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی اس درس کا موضوع ہے صدقہ فطر. عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر ساعا من تمر او ساعا من شعیر على العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد، غلام، مرد و عورت اور ہر چھوٹے بڑے مسلمان پر 1 صاع کھجور یا 1 صاع جو بطور صدقۃ الفطر ادا کرنا فرض کیا ہے اور اسے لوگوں کے نماز عید کی طرف جانے سے پہلے نکالنے کا حکم دیا. عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر طہرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساکین من اداها قبل الصلاة فهي زکاة مقبولة ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ دار کے روزہ کو بیہودہ گوئی اور فحش کلامی سے پاک کرنے اور غربا و مساکین کی خوراک مہیا کرنے کے لیے صدقۃ الفطر فرض کیا ہے. جو شخص نماز سے پہلے یہ صدقہ ادا کرے اس کا صدقہ قبول ہے، اور جو شخص نماز کے بعد ادا کرے تو صدقہ فطر ادا نہیں ہوگا، بلکہ یہ دوسرے نفلی صدقات کی طرح ایک صدقہ ہے. محترم سامعین، رمضان مبارک کے اختتام پر صدقۃ الفطر کی ادائیگی ضروری ہے، اور یہ چیز ہر مسلمان پر واجب ہے، چاہے وہ مالدار ہو یا غریب، چھوٹا ہو یا بڑا، مرد ہو یا عورت، بچہ ہو یا بچی. ہر ایک کی جانب سے صدقۃ الفطر کی ادائیگی کی جائے گی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ادائیگی کے 2 مقاصد بتائے ہیں. ایک تو روزوں میں جو کمی یا نقص ہو گیا ہے اس سے اس کی تلافی ہو جاتی ہے. اس میں امیر و غریب سب برابر ہیں، البتہ اگر کوئی بہت ہی زیادہ غریب ہے اور اس کے پاس ایک وقت کی بھی روزی نہیں ہے تو وہ اس سے خارج ہے. دوسرے نادار اور غریبوں کو کھانا مل جاتا ہے تاکہ وہ بھی عید کی خوشی میں برابر کے شریک ہو سکیں. صدقہ فطر ہر اس غلے سے ادا کیا جا سکتا ہے جو انسان بطور خوراک استعمال کرتا ہے، جیسے چاول، چنا، گیہوں، جو، باجرہ اور کھجور وغیرہ. صدقہ فطر کی مقدار 1 صاع نبوی ہے، جس کا وزن آج کل کے حساب سے 2.5 کلو بنتا ہے. صدقہ فطر کے نکالنے کا بہترین وقت عید کی نماز کے لیے نکلنے سے پہلے ہوتا ہے، لیکن اگر 1 یا 2 دن پہلے نکال دیا جائے تو بھی بہتر ہے، تاکہ غریب و نادار لوگ اپنی ساری ضرورتیں پوری کر سکیں اور ان کے بچے عید کی مسرتوں میں برابر کے شریک ہو سکیں. لیکن اگر کسی شخص نے عید کی نماز کے بعد صدقہ فطر ادا کیا تو اس کا عام صدقہ مانا جائے گا. اللہ تعالی ہمیں صحیح طریقہ سے صدقہ فطر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأظلنا شهر السلام ضيف يزور بكل
فإذا أهل هلاله في الكون ينحسر الظلام، في الكون ينحسر الظلام.